بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پچھلی تختی میں ہم نے عین تک پڑھا تھا۔ تھوڑی آپ نے شاید غور کیا ہو کہ میں نے پہلی لائن کی نسبت باقی ذرا سپیڈ سے پڑھایا، وہ اس لیے کہ ویڈیو پھر ذرا زیادہ لینتھی ہو جاتی ہے، تو اسے کم سے کم کرنے کے لیے میں پھر ذرا سپیڈ سے بولتی ہوں۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس کریں، میں بار بار بتانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے چاہے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم نے حرف عین تک پڑھا تھا۔ اب عین کیسے تھا کہ حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں سے ہا ادا ہوا تھا نا، عین اور ہا حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس میں ناک میں آواز نہ جائے، ٹھیک ہے، عین ایسے نہیں۔ اس میں بھی میں آپ کو وہی طریقہ بتاؤں گی، آئی کہہ کے نا، آئی اس کو کھینچے، آئی، ٹھیک ہے، اس طرح ناک میں بھی آواز نہیں جائے گی، سانس بھی روک کر پڑھیں اور آخر میں نون لگا دیں اور اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، عین، اس کے بعد حرف غین۔ اب یہ بھی حروف مصالیہ میں سے عین کو باریک پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں اس کو موٹا پڑھتی تو میں ایسے پڑھتی آئی، ٹھیک ہے، اس کو میں باریک پڑھ رہی ہوں، عین۔ اس کے بعد حرف غین، اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ یہ حروف مصالیہ میں سے، اس میں ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، اور یہ حلق کے ابتدائی حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ خا اور غین یہ حلق کے ابتدائی حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ ہا اور عین حلق کے درمیانی حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ مخارج کو لکھیں تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ یہ ایک حرف نہیں ٹھیک ہوگا ہمارا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم جتنے حروف یہاں پہ کر رہے ہیں نا، یہ 29 حروف ہیں، تو یہ 29 حصے ہیں قرآن پاک کے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمارا حرف ایک بھی ان میں سے ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف نہیں بلکہ قرآن کا ایک حصہ ہمارا ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ زیادہ سے زیادہ آگے آپ شیئر کریں، پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، کہ تاکہ ہمارے لیے یہ آخرت کی نجات کا سبب بنے۔ ٹھیک ہے، غین، اب اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ یہ حلق کے ابتدائی حصہ سے ادا ہوتا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور اس میں بھی ٹھیک ہے آپ نے غور کرنا ہے کہ ناک میں آواز نہ جائے۔ غین ایسے نہیں پڑھنا، یہ ناک میں آواز جا رہی ہے، جن کی ناک میں آواز آتی ہے وہ اس چیز پہ غور کیا کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے غین اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں پھر پیچھے سے پڑھ لیتی ہوں، یہ 3 لائنیں مکمل ہو گئی۔ میں اس لیے بار بار پیچھے سے پڑھتی ہوں تاکہ جتنی زیادہ ہماری مشق ہوگی اتنی ہماری تجوید بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ الف، با، تا، ثا، اور ایک اور چیز، وہ بس آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ یاد آتا رہتا ہے کہ تا، جیسے میں نے ادا کیا نا، اگر میں اس کو جھٹکا دوں ایسے، تا، سمجھ آئی آپ کو؟ با، ایک دم سے آواز کو نہیں روکنا، ٹھیک ہے، یہ جھٹکا ہوتا ہے، بلکہ ہم نے آسانی سے جہاں پہ آواز رکے آرام سے روکنی ہے۔ ٹھیک ہے، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین۔ آگے حرف فا۔ اب فا کس طرح سے ادا ہوتا ہے؟ فا، اس کو بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور اس کا مخرج یہ ہے کہ با دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کو ملانے سے ادا ہوتا ہے نا، تو اس کی تری سے مراد جہاں پہ ہمارے ہونٹ آپس میں جڑتے ہیں، تو اسی تری پہ سامنے والے 2 دانتوں کا سرا یعنی کہ کنارہ لگے۔ ٹھیک ہے، فا، آپ غور کیجئے گا پڑھ کر کے آپ کو محسوس ہوگا کہ نیچے والے ہونٹ کی اندرونی تری سے سامنے والے 2 دانت جو ہیں ان کا سرا لگتا ہے، یعنی کہ کنارہ لگتا ہے۔ فا، اس کے بعد حرف قاف۔ اب حرف قاف کس طرح سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ، زبان کی جڑ ہم اسے کہتے ہیں جو، یعنی کہ زبان ہمارے گلے میں جہاں تک ہمیں نظر آتی ہے نا آخر تک، بس وہ جڑ ہے، نیچے اندر تک نہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں ہمیں زبان منہ کھولیں شیشے میں ہمیں آخر تک نظر آئے اس کو زبان کی جڑ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبان کی جڑ سے تالو کا آخری حصہ، ٹھیک ہے، تالو بھی وہاں تک جہاں تک ہمیں نظر آئے زبان کے ساتھ اوپر، وہاں ان دونوں کو ملانے سے
قاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حروف مصالیہ میں سے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے، اس میں بھی ہونٹ گول نہیں ہوں گے اور نہ ہی حرکت کریں گے، اور یہ 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف، ٹھیک ہے۔ اس کا مخرج سمجھ آ گیا؟ تھوڑا مشکل ہوتا ہے سمجھنے میں، لیکن آپ ادا کر کے غور کریں نا اپنے منہ کے حصے پہ، یا اپنے پڑھتے ہوئے غور کریں کہ ہماری زبان کہاں لگ رہی ہے، تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ زبان کی جڑ تالو کے آخری حصہ سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ اب اگلا حرف ہے کاف، یہ بھی وہیں سے ادا ہوتا ہے، صرف تھوڑا سا اگلا حصہ، یعنی کہ اگر قاف بالکل آخر میں سے ہے تو کاف اس سے تھوڑا سا اگلا حصہ ہے، اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ پر پڑھا جاتا ہے اور یہ باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کاف، اس کے بعد حرف لام، اس میں بھی ناک میں آواز نہ جائے۔ عموماً بہت سارے لوگوں کی ان 3 حروف میں ناک میں آواز بہت زیادہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ سانس بند کر کے اور ناک کو اوپر سے پکڑ کر پڑھیں۔ جن کی ناک میں آواز آتی ہے، جس لہجے میں وہ بولتے ہیں ناک والے لہجے میں، اسی میں وہ پھر تجوید میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کس طرح زبان کا سرا اوپر والے 4 دانتوں کی جڑ سے لگے، سامنے والے جو 4 دانت ہیں نا ان کی جڑ سے زبان لگے تو لام، یعنی کہ دانتوں کے اوپر جو شروع ہو جاتا ہے نا تالو والا حصہ، وہاں پر لگے تو لام ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ناک میں آواز نہیں جائے، اور یہ 3 حرفی حرف ہے، اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حرف میم، ٹھیک ہے۔ اب میم بھی 3 حرفی حرف ہے، اس کو 3 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ اور با جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کو ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ اوہو شور بہت ہو گیا۔ دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کو ملانے سے با ادا ہوتا ہے۔ اب با اور میم میں ایک فرق ہے صرف، ٹھیک ہے۔ با جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کی خشکی، بیرونی جو ہماری خشکی ہے نا، ان دونوں کو آپس میں ملانے سے ادا ہوتا ہے، اس میں بھی ناک میں آواز نہ جائے، ٹھیک ہے۔ میم، یہ با دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کو ملانے سے ادا ہوتا ہے، میم دونوں ہونٹوں کی خشکی کو ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نون، اس میں دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے، یعنی کہ اس میں ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، اور واو سے پہلے پیش ہے اس لیے اس کو گول کریں گے ہونٹوں کو، ٹھیک ہے، ناک میں آواز نہ جائے۔ اور اس کا بھی لام والا مخرج ہے کہ سامنے والے اوپر جو تالو والا حصہ ہے زبان، یعنی کہ تالو والے حصے سے لگے، نور، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ اس میں بھی ناک میں آواز نہیں جائے، اور اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی ناک میں آواز دیکھیں، آپ غور کریں کہ ناک میں آواز میری نہیں گئی، آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ناک میں آواز نہیں جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہی لام والا ہی مخرج ہے، یعنی کہ زبان کا سرا اوپر والے تالو سے، یعنی کہ 3 دانتوں کا جو تالو والا حصہ ہے نا جڑ سے اوپر تھوڑا سا، وہاں پہ زبان لگتی ہے۔ اس کے بعد حرف واو، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 طرح سے بھی ادا ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے واو، آپ کو تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو فرق محسوس ہوگا، واو اس میں اور دوسرا واو، ٹھیک ہے۔ اس میں فرق کیا ہے کہ جو میں نے پہلا واو ادا کیا ہے وہ دونوں ہونٹوں کو صرف میں نے آپس میں گول کیا ہے، واو، جیسے ہم انگلش کا حرف واو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں واو۔ اور اس کا دوسرا جو غلط طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے فا ادا کیا تھا کہ سامنے والے اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کا سرا نیچے والے ہونٹ کی اندرونی تری سے لگے، تو وہاں رکھ کر ہم جب واو پڑھیں گے نا تو آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ وہاں سے بھی واو ادا ہوتا ہے، لیکن وہ غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں ہونٹوں کو، اس کا مخرج یہی ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حرف ہا، یہ حلق کے آخری حصہ سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حلق کے 3 حصے تھے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا حصہ، درمیانی حصہ اور آخری حصہ،
तो दरमियानी हिस्सा से ये दोनों हरूफ, इब्तदाई हिस्सा से ये दोनों हरूफ और आखिरी हिस्सा से ये दोनों, ठीक है। हा, ये सीने पे हाथ रख कर आप पढ़ें ताकि यहाँ से ये थोड़ी सी हम्स की आवाज़ ये हा थोड़ा सा, यानी कि हम्स इसको कहते हैं कि ये जो हमारी आवाज़ में थोड़ा सा एक पैदा हो रही है ना, जैसे हा ये वाली, कि हम्स अदा हो इसमें, हा, ठीक है। ये हलक के आखिरी हिस्सा से अदा होता है। उसके बाद हमज़ा। अब हमज़ा के ये देखें शुरू में भी हा है और आखिर में भी हा है, ठीक है। हमने इसलिए इसको इस तरह से पढ़ना है, हमज़ा, यानी कि हलक के आखिरी हिस्सा से अदा होगा। उसके बाद या, जीम, सीन, शीन, या इसका एक ही मखरज है, ज़बान का दरमियानी हिस्सा तालु के दरमियानी हिस्से से लगे। आज हमारी तख्ती अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मशक़ कीजिए। और माज़रत चाहती हूँ कि पीछे अक्सर औक़ात ऐसे शोर शुरू हो जाता है, तो वो बस गली में होता है, तो मैं उसको ख़त्म नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर आपको समझ ना आई हो किसी चीज़ की, दोबारा कमेंट्स करके मुझसे इस बारे में पूछें, और इंशाल्लाह हम कल इस तख्ती को शुरू करेंगे, ठीक है। और जो चीज़ इसमें बताने वाली होगी जितनी आसानी से हो सके मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।